صاحبہ جو کہ نیشنل کمیشن وومن کی ہیڈ بھی ہیں. میم آج کا جو دن منایا جا رہا ہے ارلی چائلڈ میریجز کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈے ہے, اس حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ قوانین بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کیا کہیں گی سب اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیے, جو 11 اکتوبر ہے یہ یونیورسلی گرل چائلڈ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے اقوام متحدہ کے تحت. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس پہ ہماری ایک تھیم ہو جو پاکستان کی ضرورت ہے. اس ضرورت کے مطابق ہم نے اس کو پریونشن آف چائلڈ میریجز پہ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. کل اور آج 2 دن مختلف سیشنز میں اسی ٹاپک پہ بار بار بات ہوئی کہ کس طرح بچی کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے, کس طرح بچی کی اکنامک گروتھ پورے ملک کو متاثر کر دیتی ہے, اور کس طرح سے بچی کی صحت 14 سال کی بچیاں اگر 2 3 بچے لے کے پھر رہی ہوں گی تو ان کی اپنی صحت کا کیا ہوگا. تو یہ ایک سوشل ایشو ہے جس کو ہمارے ملک میں سوشل نارمز کے تحت کبھی مذہب کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے, کبھی سوسائٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے, لیکن اصل میں یہ بیسیکلی ایک ہیلتھ ایشو ہے. بچی کی نشو و نما کا حصہ ہونا چاہیے یہ. تو اس لیے ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں, ملک گیر کیمپین چلا رہے ہیں. آج یہاں کانفرنس ختم ہوئی ہے, اسی کانفرنس کو لے کے ہم پاکستان کے ہر صوبے میں, گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں جائیں گے. 6 مرتبہ یہ قانون اسمبلی سے ریجیکٹ ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں اس دفعہ ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ اتنے سارے قوانین ہمارے لیجسلیٹرز نے بنا لی ہیں, لیکن ان چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے لیے یہ گونگے بہرے ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے رانی پور کا جو واقعہ ہے جو فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی باتوں کا نتیجہ ہے. وہ جو رضوانہ زندگی کی, تو ان سے میں تو چونکہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہی ہوں ہر کیس کے ساتھ, میں جاتی ہوں ان کے والدین سے ملتی ہوں, ان کے گھر والوں کو دیکھتی ہوں. اور میں جب فاطمہ کی ماں سے میں نے پوچھا کہ وہ اصل میں کتنی عمر کی تھی تو اس نے کہا کہ وہ 10 سال سے کم تھی. فاطمہ کی بڑی بہن 10 سال کی ہے. 9 سال کی بچی کو اس نے 9 ماہ کے لیے پیر کے حوالے کر دیا. کتنے پیسوں کے عوض, مطلب ہے چند ہزار روپوں کے عوض. تو یہ جو معاشرے کی مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے کہ بچوں نے جنہوں نے اسکول جانا تھا ان کو آپ نے گھر میں مشقت پہ لگا دیا, اور وہ بھی ایسے لوگوں کے گھروں میں جو اس پہ صرف جسمانی اور ذہنی تشدد نہیں کرتے بلکہ جنسی تشدد بھی کرتے ہیں. میم آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی ہم نے دیکھا ہے, اگر عورت مارچ کی بات کر لیں, عورت حیا کی بات کریں, مختلف ایونٹس پر وہ والی خواتین سامنے آتی ہیں جن کے پاس وہ والے رائٹس ہوتے ہیں. تو پھر ہمارا سوسائٹی یہ بھی ایک سوال اٹھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کن کی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. تو آپ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے, میں نے پچھلے سال بھی عورت مارچ سے پہلے ایک عورت مارچ کے آرگنائزرز کے ساتھ ڈائلاگ کیا تھا. میں نے ان کو کمیشن میں انوائٹ کیا تھا, چائے کے کپ کے اوپر ہم نے بیٹھ کے بات کی, اور میں نے ان کو بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان واقعات کو اس طرح سے سامنے لائیں کہ دونوں اطراف میں کوئی جھگڑا نہ ہو. آپ ریزولوشن کی طرف جائیں, آپ اس میں سے کوئی سولوشن نکالیں نا. اگر ہم لڑتے ہی رہیں گے تو یہ تو جنگ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس لیے آج بھی یہ بات آئی ہے, جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں اس میں یہی کہا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈائلاگ ہونا چاہیے علماء کے بیچ میں اور خواتین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے بیچ میں. جو لوگ حقوق کے اوپر کام کرتے ہیں, بچوں کے, عورتوں کے, یا جنرل ہیومن رائٹس, میں سمجھتی ہوں مائنورٹیز کو بھی ضرورت ہے اس ڈائلاگ کی. ان کے ساتھ بیٹھے, ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ سڑکوں پہ جلوسوں میں ایک دوسرے کو پتھر مار کے جو کچھ عورت مارچ پہ ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ گروپ غلط ہے یا یہ غلط ہے, دونوں ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں اس وقت. اور ذرا سی بات ہوتی ہے تو پھر پتھر بازی, نعرہ بازی, گالی گلوچ پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اور ہم لوگوں نے جب عورت مارچ شروع کی تھی, وہ 8 مارچ جو آج سے 30 سال پہلے ہم مناتے تھے, وہ ایک کاز کے لیے تھی. پہلے ہم ریزرو سیٹس کے پیچھے بھاگ رہے تھے, پھر ہم نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ جابز میں کوٹا چاہیے. کاز ہونا چاہیے نا. تو آپ بغیر کاز کے صرف آپ اس لیے سڑک کے اوپر نکل آئے کیونکہ آپ نے مادر پدر آزاد ہونا ہے, وہ بھی تو ریئیکشن آئے گا. تو ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے, اور کمیشن کا کام یہ ہے کہ ہم دونوں جو فکر کے لوگ ہیں ان کو سامنے آمنے بٹھائیں اور ڈائلاگ کروائیں تاکہ ہم کسی مثبت رویے کی طرف بحیثیت قوم کے چل سکیں. بہت شکریہ میم. تھینک یو.